اس میں آپ کی تعلیمات بھی ہوتی ہیں، اس میں آپ کی اقوال بھی ہوتی ہیں، آپ رض و تقویٰ، آپ کی بات و ریاضت اور آپ کی خدمت اسلام، اس کے حوالے سے الحمدللہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے پروگرام شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے اور چند سال اللہ تعالیٰ ہمیں اور دین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ تو آج یکم محرم الحرام ہے، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، اور اس کی مناسبت سے میں ایک دو باتیں آپ کی گوشوار کروں گا، اور میں اسی آیت کے مناسبت سے ان کو مصداق بناؤں گا، اور وہ بھی اسی آیت کے مصداق ہیں۔ یقیناً جن کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا بھی کی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مساکین میں ہی موت عطا فرما، اور مساکین میں مجھے قیامت کو اٹھا، کیونکہ میں حدیث پاک میں پڑھا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے دوزخ کے اندر جھانکا نا تو مجھے کثرت کے ساتھ عورتیں نظر آئیں۔ تو میں نے دوزخ میں جھانکا دیکھا تو دوزخ میں کثرت کے ساتھ عورتیں نظر آئیں۔ پھر میں نے دیکھا تو کثرت کے ساتھ مجھے دولت مند نظر آئے۔ کون؟ دولت مند نظر آئے، اور خواتین کثرت کے ساتھ مجھے دوزخ میں نظر آئے۔ پھر فرمایا جب میں جنت کی طرف جھانکا اور جنت میں دیکھا تو جنت میں میں نے کثرت کے ساتھ فقراء مساکین کو پایا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے لیکن میں ویسے اصول برکت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی چابی رب نے مساکین کو دے رکھی۔ اندازہ لگے کہ مساکین کا کتنا مقام ہے، اس لیے تو فرمایا فقراء مساکین اور کمزوروں سے کیا محبت کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ کیا ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں، تجربہ کار ہیں، اہل علم ہیں، دنیا میں اپنے بڑا وقت گزارا ہے، مختلف مجالس میں، محافلوں میں، رشتہ داری معاملات میں، محلے داری معاملات میں، دوستانہ معاملات میں اپنے وقت سے کافی گزار لیا۔ اور حقیقت ہے آپ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ تعین کریں گے کہ نہیں کریں گے، میں نے حقیقت یہ ضرور بات پائی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا ہر آدمی اسی کا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ محبت ہے، اسی کے ساتھ لگاؤ ہے، اسی کا طواف ہو رہا ہے، اور غریب کی بات نہیں سنتا، اور پھر جب اس کے پاس دولت آتی تو اپنی نگاہ میں اس کو حقیر سمجھتا ہے، سمجھ سے بالا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہا ہے، فرمایا کہ ان کا صبر کب ہے کہ جب ان سے میں نے دولت کھینچی، ان کو غریب تر کر لیا، کبھی کھانے کو مل رہا ہے کبھی کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اور غربت ہی غربت ہے، تنگ دستی ہے، لیکن انہوں نے ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر موڑ پر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیا؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر صبر کا دامن پکڑا بھی ہے تو ذاتی غرض کے لیے نہیں کیا۔ یہ ایک بڑا خاص نکتہ ہے جس پر میں اتنی تشریح کر نہیں سکتا کیونکہ علم میرے پاس نہیں ہے، وگرنہ یہ جملہ سمندر بہا دیا تھا، جنہیں یہ جملہ سمندر بہا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پر اگر صبر بھی کیا ہے تو فقط میری ذات کے لیے کیا ہے، میری رضا کے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فقراء اور مساکین میں شامل رکھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء مساکین کو تلاش کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تلاش کرتے تھے کہ فقراء جو مساکین ہیں وہ نظر آئیں، پھر ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ان سے گفتگو کرتے، ان سے محبت کا رشتہ جوڑتے۔ کس واسطے؟ کہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے، آقا علیہ السلام نے حکم کر رکھا تھا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ محبت کا رشتہ بھی جوڑنا ہے، اور فقط محبت کا رشتہ نہیں جوڑنا، محبت تو پھر چلو ہمارے دل میں پیدا ہوگی، ہم ان کے ساتھ ان کے پاس نہ بھی جائیں،
تو ان کے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو گئی، پیار پیدا ہو گیا، ایک لگن پیدا ہو گئی، نسبت ارادت ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کبھی کبھار ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے، ہمارا آنا جانا ان کے پاس نہیں ہے، لیکن نہیں دیکھنا ادھر لفظ آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. میں ایک مثال دے رہا ہوں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. اگر کوئی زیادتی کرے تو صبر کرے، کیا کرے؟ اب اگلا جملہ بڑا اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا، فرمایا صبر تو نے کر لیا جب آپ کی کارروائی نہیں کی. اب یہ بات اپنے غور کرنا ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ، جب زیادتی ہوگی تیرے ساتھ تو نے کیا کیا؟ صبر کیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبر تو نے کر لیا لیکن دل کے اندر ملال ہے. یہ بات پہ غور کریں، صبر کر لیا ہے، ماتھے پہ بال بھی نہیں آیا، چہرے کے آثار بھی نہیں بدلے، ٹھیک ہے، لیکن دل کے اندر غصہ ہے، دل میں ملال ہے، دل میں دکھ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، یہ بھی مجھے نہیں پسند. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى. وَلَمَنْ صَبَرَ، اگر اس نے زیادتی کی ہے تو تو نے صبر کرنا ہے. پھر فرمایا فقط صبر نہیں، وَغَفَرَ، اس کو دل سے معاف کر دے. اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے صبر کے ساتھ غرض نہیں ہے، تو نے صبر فقط کیا ہے. فرمایا نہیں بھی پتہ تو صبر کر لے گا، دل کے اندر پوری زندگی ملال رکھیں، دکھ رکھیں، غم رکھیں، دشمنی رکھیں، عداوت رکھیں، جب بھی وہ نظر آ جائے تو مسکرا کے تو ضرور ملے گا، خوش ہو کے ملے گا، پر دل میں خطوط اسی طرح نہیں. اللہ فرمایا میں تو علیم بذات الصدور ہوں نا، میں تو دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہوں نا، مجھے یہ نام پسند ہے. اے باری تعالیٰ تجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر بھی کر اور اسے دل سے معاف بھی کر. اسی طرح فقط محبت کا رشتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت رکھیں، پیار رکھیں، انس رکھیں، لگاؤ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو تو ارادت کا رشتہ جوڑے. فرمایا نہیں، فقط یہاں تک بات محدود نہیں ہے تو ملاقات نہیں رکھی، ملے نہیں ہے. فرمایا نہیں، محبت کا رشتہ اپنی جگہ پہ ہے اور اصل حکم یہ ہے کہ اس سے میل ملا کر رکھیں. اللہ، یہ ہے اصل حکم کہ فقراء، مساکین اور کمزوروں کے ساتھ محبت کا رشتہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بولیے، میل ملا رکھنا ہے. آپ کا آنا جانا اس کے پاس ہوتا رہے، ملاقات ہوتی رہے، خدمت ہوتی رہے، تعاون ہوتا رہے، مدد ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجھے پسند ہے. فرمایا جب میں نے اس کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، تجھے بھی میں نے پیدا کیا ہے، ان کو اس مقام پر رکھ کر، کمزور کر کے، غریب کر کے، تنگ دستی، ٹھیک ہے جی، غربت کر کے، پھر اب میں نے تیرے لیے موقع رکھا ہے اس چیز کا، بخشش کا، تو ان سے پیار کر، خدمت کی صورت میں تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کیسے اللہ تعالیٰ کی خصوصی تعلیم ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں. الحمدللہ فقراء اور مساکین میں لیکن خدا علیہ السلام نے دعا کی اور آپ بھی کیا ہے کہ اے باری تعالیٰ مساکین میں زندہ رکھ، مساکین میں موت دے، مساکین میں قیامت کو اٹھا. یا تو آپ دور نہ جائیں جب آقا علیہ السلام نے خود دعا کی ہے، یا تو جو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور یعنی کہ صدقہ سے کائنات واضح وجود بھی آئی ہے. یا تجھے یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی ہستی دعا کر رہی ہے، اتنی بڑی ہستی دعا کر رہی ہے تو پھر ہم کون ہوتی ہیں؟ اگر ہم ایک اور بات بھی ہے، جب ہم یہ دعا کریں گے تو نبی کی سنت ادا ہوگا. کیا بات ہے؟ نبی کی سنت ادا ہوگی. بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو یہ دعا جو کر رہا ہوں نا، مساکین میں زندہ رہنے، مساکین میں موت، مساکین میں اور زندہ ہونا، اے باری تعالیٰ میں تو تیرے محبوب علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. تیرے محبوب علیہ السلام اس گروہ کو پسند کیا ہے اور تیرا بھی حکم ہے ہمیں ان کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا، میل ملاپ رکھنا، آنا جانا رکھنا. اے باری تعالیٰ تیرے محبوب علیہ السلام نے خود دعا کی ہے تو ہم بھی تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سب کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سسر بھی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے آقا علیہ السلام کے نکاح میں ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ میں تفصیل گفتگو کروں گا رسول بدر کے لیے ایک دو باتیں حاضر لگوانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خود مانگ کر لیا ہے. کیا اے باری تعالیٰ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے جن کا نام ہے ابو جہل. ابو جہل اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھی, اس کی بدقسمتی تھی, اس کی بدبختی تھی. اور اندازہ لگائیں کہ وہ صحابی کتنا اعلیٰ, کتنا عظیم, کتنا کمال. اگر میں آگے گفتگو نہ بھی کروں تو ایک جملہ یہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے کیا کہ آقا علیہ السلام نے خود ان کو مان کر لیا. اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی. پھر یہ بات سننے والی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے باری تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک دے دیں تاکہ تیرے دین کی نصرت ہو جائے, تیرے دین کی مدد ہو جائے, تیرے دین کی اشاعت ہو جائے, تیرا دین پھیل جائے, تیرے دین کو عزت مل جائے, تیرے دین کو وقار مل جائے, یا تیرے دین کو عروج اور بلندی مل جائے. آج لوگ شرک فتوے لگاتے ہیں کہ تم نبی کا وسیلہ دو یا کسی صحابی کا وسیلہ دو یا خود حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود دعا کی ہے اے باری تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام, یہ حدیث موجود ہے, دونوں میں سے ایک دے دے تاکہ تیرے دین اسلام کو کیا مل جائے, عزت مل جائے, تقویت مل جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اسلام کی اشاعت کے لیے مانگا, دین کی نصرت کے لیے مانگا ہے, دین کی مدد کے لیے مانگا ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے وہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کے مرید تھے. کیا تھے؟ بولیے کیا تھے؟ مرید تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے. مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے. آپ کے مرید بھی تھے اور آپ نے رب سے مان کر لیا. کس نے؟ آقا علیہ السلام نے. تو آئیے محترم اس پر میں ایک حدیث قول کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑی خوبصورت ہے اور اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بڑی توجہ طلب حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قال ان کان اسلام عمر لفتح و ایمانته لرحمہ واللہ, قسم اٹھائی واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر فلما اسلم قابلهم حتی دعونا وصلینا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا ہمارے لیے فتح تھا. کیا تھی؟ ہمارے لیے فتح تھا. کہ یوں سمجھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو ہم نے سمجھا کہ آج کے دن ہماری کیا ہے, بولیے آپ نے بولنا ہے, آج ہماری کیا ہے, فتح ہے, لفتح. معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا پوری کائنات میں, پوری دنیا میں اسلام کی فتح کیا تھی. اب اسلام پوری کائنات میں پھیلا نہیں, دنیا کے کونے کونے میں اسلام ابھی کیا نہیں. ابھی اسلام کو لے کر صحابہ کرام وفد کے طور پر, وفود کے طور پر پوری کائنات میں گئے نہیں. ابھی مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے پاس خطوط لے کر گئے نہیں, ابھی جماعتیں گئے نہیں, ابھی مجاہدین گئے نہیں, ابھی جنگیں نہیں ہوئی, مقابلے نہیں ہوئے. ابھی تو اسلام کا ابتدائی دور تھا. ابھی تو ڈر کی نماز پڑھی جاتی تھی, نہ اذان تھی, نہ جناب کوئی خوفی تھی, خوف تھا, ڈر تھا, اور جناب بھر کے نہ نماز پڑھ سکتے تھے, نہ کوئی معاملہ ہے تھا ہی نہیں. تو فرماتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن
پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کانا اسلام عمر لفتحا، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام میں داخل ہو جانا لفتحا، اس دن ہماری فتح تھی۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ اگلا جملہ سننے والا ہے، آپ کا اسلام میں داخل ہونا کیا تھی؟ اسلام والوں کے لیے فتح تھی۔ یہ بات پرانی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِمَارَتُهُ لَرَحْمَةٌ، اللہ اکبر، وَإِمَارَتُهُ لَرَحْمَةٌ، اور ان کی حکومت جو تھی وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ کیا بات! یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسلام میں داخل ہونا کیا ہے؟ مسلمانوں کی فتح ہے، اور ان کی حکومت، ان کی خلافت، ان کی صدارت، ان کی حکمرانی کیا تھی؟ میں نے بھی کہا دیا لرحمہ، کیا تھی؟ رحمت تھی۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب اگلا جملہ سن لیں۔ اتنی باتیں ہوئی دو، پہلی بات کیا تھی؟ اسلام میں داخل ہونا فتح تھی، اور ان کی حکومت کیا تھی؟ رحمت۔ یہ پرانی نہیں بات تھی۔ آگے قسم اٹھائی، فرمایا واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت، خدا کی عزت کی قسم ہم خانہ کعبہ میں کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہم کھل کر، ہمارے پاس مستطعنا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس قوت نہیں تھی، ہم ابھی اس طاقت کے مالک نہیں ہوئے تھے، ابھی تک ہمارا غلبہ نہیں ہوا تھا، ابھی تک ہمارا پیدا ترتبہ نہیں ہوا تھا۔ واللہ خدا کی عزت کی قسم مستطعنا ان نصلی بالبیت، ہمارے پاس ابھی طاقت نہ تھی کہ ہم بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں کھل کر نماز پڑھیں۔ فرمایا سبحان اللہ، حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ فرمایا فلما اسلم قابلہم، جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، پھر قابلہم، پھر کافروں کا آمنا سامنا ہوا، پھر ان کے مقابلے میں ہوئے، جب ان کے مقابلے میں عمر فاروق سامنے آئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں، عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، نبی پاک کا غلام بن چکا ہے، صحابی بن چکا ہے، مرید بن چکا ہے، محمدی یونیورسٹی کا طالب علم بن چکا ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، فرمایا جب مستطعنا ان نصلی بالبیت، جب ہمارے پاس بیت اللہ میں کھل کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ تھی، قوت نہ تھی، پھر کیا ہوا؟ حتی اسلم عمر، پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، فرمایا فلما اسلم، یہ جملہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا فلما اسلم قابلہ، فرمایا پھر اسلام لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، غلامی اختیار کرنے کے بعد فقط بیٹھے نہیں، کیا فقط بیٹھے نہیں، کافروں کے، مشرکوں کے مقابلے میں آئے، قابلہم، آمنا سامنا ہوا، سامنے آ کر کہا لوگوں آؤ میرے مقابلے میں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ فرمایا واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت، تو ہمارے پاس طاقت نہ تھی کہ ہم نماز پڑھتے، جب ہمارے پاس الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے اسلام میں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر مقابلہ ہوا، آمنے سامنے ہوا، اور میں حتی دعونا فصلینا، حتی دعونا فصلینا، حتی دعونا فصلینا، فرمایا پھر دو کام ہم نے کھل کر کیے، کیوں؟ کہ ہمیں الحمدللہ ہمارا ڈر، ہمارا خوف ختم ہو چکا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف کے دور ہونے کا سبب بنایا، خوف کے دور ہونے کا سبب بنایا، ڈر کے دور ہونے کا سبب بنایا۔ فرمایا حتی دعونا فصلینا، فرمایا ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی کھل کر دیتے، فصلینا فی البیت، اور اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں نماز بھی ہم کھل کر پڑھتے۔ یہ ساری کی ساری برکت کس کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کوئی انکار کرے، کوئی کرے انکار اس چیز کا کہ آج اگر ہم نبی علیہ السلام کا وسیلہ ڈالتے ہیں تو شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام جب مانگا تو کیا دعا کی؟ کہ عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، اے اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک مجھے دے دے۔ تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تھے؟ کیا اللہ کی طاقت رکھتے تھے؟ اور نبی علیہ السلام
میری مدد بھیج، اپنے فرشتوں کو بھیج، ہماری مدد فرما، اور کن حکم فیکن، آپ حکم کریں، کہہ سکتے تھے نا، سارے کچھ کر سکتے تھے نا، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے ایک وسیلہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا وسیلہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کا معامل رکھا ہے، مددگار رکھا ہے۔ رب خود زمین پہ آ کے کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے نئے کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ اس لیے میرا آقا علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر تو مردوں نے چلنا ہے نا، انسانوں نے چلنا ہے نا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک مجھے دے دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے۔ یہاں میں اپنے حدیث کو کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے خطا تھی اور ان کی حکومت ہمارے لیے رحمت تھی۔ پھر فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہم کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ دعونا وصلینا، پھر دعوت بھی کھل کر دیتے تھے اور نماز بھی کھل کر پڑھتے تھے۔ اس لیے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں دوسری حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ طلب ہے اور بڑی قابل توجہ ہے اور سننے والی ہے۔ عن سدیسہ مولا حفصہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لم یلقى عمر منذ اسلم الا خلل وجه۔ حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بیوی کی خادمہ تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ام المؤمنین تھی، ہم سب کی ماں تھی۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خادمہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سدیسہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتی ہیں کہ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے سنا ہے اور توجہ تک جملہ ہے، فرمایا ان الشیطان ان لفظ بے شک میں تقیدی لفظ ہے کہ آقا علیہ السلام ویسے فرما سکتے تھے الشیطان، فرمایا ان الشیطان بے شک جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرمایا ان الشیطان لم یلقى عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک جب عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر سننے والی بات فرمایا الا خلل وجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کا مقام دیکھو کیا ہے، کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان لم یلقى عمر منذ اسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے شک جب میرے عمر اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، میرے آقا کا غلام بن گئے، فرمایا بے شک الا خلل وجہ ہی، جب شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرتا تو شیطان اپنے چہرے کو جھکا لیتا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا تقدرہ تھا، یہ روب تھا۔ ایک دن میں اپنی لائبریری میں مسئلہ دیکھنے گیا تو میں نے حضرت جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب نکالی، شان نزول کے حوالے سے ان نے کتاب تصنیف کی ہے، یہ قرآن مجید کے نا شان نزول پر مختلف صورتوں کے یعنی شان نزول سے آپ کو ثواب اس پر انہوں نے کتاب لکھی، اس کو میں نے نکالا نا تو ایسے کھولنا تو سامنے ایک بات آ گئی جس نے میرے جسم کی کیفیت بدل دی، عجیب منظر بن گیا، میری آنکھوں میں آنسو تک آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی نا گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کا درجہ والدین ہے، اولاد ہے، لیکن اولاد میں سے بھی کوئی بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ جس کا غصہ، جس کا جلال ایک عجیب سا ہوتا ہے، جس کا غصہ یا جلال بڑا ایک عجیب سا ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ والدین اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، لیکن قدرتی اس
کا دبدبا روح ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جھجک جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ والدہ جھجک جاتی ہے، والدہ ڈر نہیں رہے، میری بات پہ غور کریں، ڈر نہیں رہے، جھجک جاتے ہیں. بس اوقات شگردوں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، پیر مریدی میں ایسا معاملہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرا کرتی تھی. وہ ماں ہے، وہ بیٹا ہے، وہ ام المومنین ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ وہ ماں سے ڈرتا زیادہ لے رہا ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ کو رب نے جلالت، دبدبا، روح یا غیرت اتنی عطا کر رکھی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈر نہیں رہی. وہ ماں ہے، وہ نبی پاک کی بیوی ہے، لیکن عمر فاروق کی غیرت یا دبدبا یا جلال اتنا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں عمر فاروق سے ڈرا کرتی تھی. ہائے ہائے. اور اگلا جملہ جو ہے نا اس نے میرے نا کیفیت بدل دی. وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے تحریر کیا تھا، وہ تحریر نے میری کیفیت بدل دی. کہتے ہیں کیونکہ کیا کہا؟ کیونکہ اگلا جملہ سننے والا ہے. فرمایا میں تو ڈرا کرتی تھی کیونکہ خود آقا علیہ السلام بھی عمر سے جھجک جاتے تھے. ہائے ہائے اللہ کتنا کہتے ہیں کہ تم نے فاروق کو نے کیا بنایا، کیا غیرت ہے کہ بھائی سراغ قبیل کے سربراہ ہے اور جنگلوں کے درندے، جنگلوں کے موذی جانور وہ بھی ڈرتے تھے. اور 10 سال کچھ مہینے کچھ دن تم نے فاروق کو سربراہ رہے ہیں، کسی موذی جانور نے کسی کو نقصان نہیں دیا، کسی درندے نے کسی کو نقصان نہیں دیا. ان کو پتا تھا. بلکہ میں یہاں تک پڑھائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اس قرابی ہے کہ سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ بیٹھے سامنے، یعنی عمر فاروق سامنے بٹھا کر آقا علیہ السلام مخاطب ہوئے. کیا ہوئے؟ مخاطب. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان تم سے ڈرتا بھی ہے، تم سے خوف بھی کھاتا ہے، تم سے گھبراتا بھی ہے. سامنے بٹھا کر فرمایا. کیا؟ سامنے بٹھا کر فرمایا. فرمایا اور ایسا صدیقہ کہتی میں خود گواہ ہوں، میں خود حامی ہوں اس چیز کی کہ سامنے بٹھا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان تم سے ڈرتا بھی ہے اور خوف بھی کھاتا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ شیطان تم سے گھبراتا بھی ہے. کس نے فرمایا؟ میرا آقا علیہ السلام. یہ دبدبا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور انصاف اور عدل دیکھیں. میں یہ کیا بیان کر سکتا ہوں ان کے بارے میں. میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کوئی 20-25 سال نیا میں اس وقت خطابت کی تھی اس مسجد میں. مجھے بھی 5-6 سال ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے سیرت پر موضوع شروع کیا. تقریباً 3-4 ماہ تک مسلسل چلتا رہا. میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں کہ قیامت تک بھی نظر ہونا زندگی مل جائے تو میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے واقعات نہیں بیان کر سکتا. اب اندازہ لگائیں کہ جن نے اس طرح کی حکومت کی ہو خدا کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ خود فخر نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ خود ناز نہ کرے کہ دوائی کی ضرورت پڑتی. دوائی کس کی؟ بیمار ہو گئے تو دوائی کے لیے شہد کی ضرورت پڑ گئی. کس کی؟ شہد کی. تو لوگوں نے کہا کہ بیت المال میں شہد ہے آپ استعمال کر لیں. فرمایا عمر کی کیا ضرورت ہے کہ بغیر اجازت کے شہد استعمال کریں. آئے آئے اگر ایسے غیرت مند اگر حکمران آ جائیں تو پھر کمال نہ ہو جائے. میں رات ادھر بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ بڑے بڑے سربراہ ہیں کبھی ایک چھوٹی چھوٹی بستیوں میں گشت کریں. یہ بستی میں سیوریج نہیں ہے، یہاں کا سسٹم نہیں ہے، یہاں پانی کھڑے ہیں، یہاں کبھی چکر کو لگائیں. یہاں کون آئے ان کے تو دوروں پر سڑکیں سجائی جاتی ہیں، پروٹوکول دیا جاتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سو جاتی تھی وہ بازاروں میں گشت کرتی تھی. رہنا سو جاتی وہ رات کو اپنے کمروں پر بوریاں اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. اور اگر لوگوں کے بچے روتے ڈرتے پھر ان کو راشن پہنچا کر پکا کر ان کو دیتے. پھر وہ کسی کریا، یہ کریا جو ہوتے ہیں موٹا کری کا ہوتا ہے، اس کے نیچے چھپ کر بڑی دیر بیٹھے رہے.
چل پڑے. حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ کے خادم تھے, غلام تھے. انہوں نے کہا حضرت صاحب یہاں آپ کے بیٹھے ہیں کہ حکمت کے بارے میں مجھے نہیں پتا چلا. بیٹھے رہے, کوئی بات نہیں کی, کوئی حکم نہیں کیا, کیسے بیٹھے رہے, پھر اٹھ کے چل پڑے. حکمت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو مال خیمہ لگا تھا ہم نے کھانا دیا ان کو اور میں نے خود پکا کر دیا ان کو. اور راوی کہتا ہے کہ جب آپ کو بھوک مارتے تھے نا تو آپ کی داڑھی میں سے دھواں نکلتا تھا. یہ بھائی سلاد مرتبہ میل کا سربراہ ہے. تو ان کے بچے رو رہے تھے, تو میں جب کھانا پکا کر دے دیا ہے تو میں اس بوٹے کے نیچے چھپ کر بیٹھا رہا ہوں کہ جس طرح میں ان کے بچوں کی رونے کی آواز سنی ہے ان کے مسکرانے کی آواز میں سن لوں, تاکہ اس کے دربار میں میں یہ کہہ سکوں اے باری تعالیٰ اگر میری حکومت میں اگر مسافروں کے بچے روئے بھی ہیں اے باری تعالیٰ تو خود گواہ ہے کہ میں ان بچوں کو مسکراتے بھی دیکھا ہے, ان کو ہنستے بھی دیکھا ہے, ان کا پیٹ بھرتے بھی دیکھا ہے. بیت المال سے ان کی ایک واقعہ نہیں ہے, سینکڑوں نہیں ہے, ہزاروں واقعات ہیں, کتابیں بھری پڑی ہے. اور تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر, شان پر, ذوق پر, تقویٰ پر, آپ کی حکومت پر, آپ کی عشق پر, آپ کی محبت پر, خدمت اسلام پر, مدد پر, اگر قیامت کی صبح تک لوگ لگے رہے, کتابیں لکھتے رہے, قیامت آ جائے گی پر ان کی زندگی مکمل نہیں کر سکے. یہ تو آپ نے سب مان کر لیا یا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اب آئیے ایک بڑی توجہ طرف جملہ ہے, سننے والا ہے. اللہ کی برکات رضی اللہ تعالیٰ اپن ما یسار حق عمر وعبر میں یسلم علیہ وعفل ان یاخذ بیدیہ ویدخل الجنہ. یعنی اس سے بڑی فضیلت, عظمت, مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ مصافحہ کرے گا وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جس کو سب سے پہلے سلام بھیجے گا وہ بھی عمر ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا سبحان اللہ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ, سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر, بازو پکڑ کر, فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ, جس کا رب خود بازو پکڑ کر خود جنت میں داخل کرے گا وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. سب جن کو بات مصافحہ بھی پہلے کرے گا وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. جن کو سلام بھیجے گا وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور جن کا بازو رب خود پکڑ کر, رب کا ہاتھ ہے, بولی رب کا ہاتھ تو نہیں نا, رب کا ہاتھ نہیں ہے, لیکن یہ ایک فضیلت ہے کہ رب اپنے دست قدرت سے پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا. کس کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو. لیکن ایک جملہ ضرور یاد رکھنا ہے, ایک جملہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ آپ کا اسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کے لیے فتح تھی اور آپ کی حکومت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. یاد رہے گا. اور آخری ایک ویسے ٹائم بھی ہو رہا ہے, آخری جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو ایک طریقہ بنا لیں. آپ اکثر فون پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فون پہ بات کرتے ہیں نا, کرتے رہتے ہیں, تو آپ ایک میں بڑا خصوصی تحفہ دینا چاہتا ہوں. سنیے, ان امر رضی اللہ استاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عمرہ فقال ای اخی اشرکنا فی دعائک ولا تنسنا. یا تو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمرے کی اجازت مل سکتی ہے, عمرے کی اجازت مل سکتی ہے. فرمایا ہاں عمرے کی اجازت تو ہے, لیکن ایک بات میرے بھی یاد رکھنا. اندازہ ہے کہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, ان سے فرما رہے ہیں اور ہمیں طریقہ دیا جا رہا ہے, ہمیں کچھ عمل دیا جا رہا ہے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات رکھیں, فقال ای اخی, اے میرے بھائی, اللہ اکبر, اے میرے فقال ای اخی, اے میرے پیارے بھائی عمر رضی اللہ عمر کار, لیکن اے میرے پیارے بھائی اشرکنا, ہمیں بھی شریک رکھنا, عمرے میں ہمیں بھی شریک رکھنا. اور اگلا بڑا جملہ سننے والا ہے, فرمایا فی دعائکا, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. پھر فرمایا
بلانا نہیں. آپ جب فون بات کرتے ہو نا تو یہ جملہ استعمال کرو، یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ای اخی، فقال ای اخی، یاد رکھیں فقال ای اخی اشرکنا ولا دعائقا ولا تنسنا. کتنا جملے فرمائے؟ 3. اگر شرک کا جملہ بول میں یاد 2 جملے یاد رکھیں. اے میرے پیارے بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور بلانا. یاد ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. بولیے آج کے بعد جب بھی آپ نے فون میں بات کرنی ہے کہنا جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ولا تنسنا، بلانا نہیں. یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ جب تک محرم الحرام کے حوالے سے شہادت عمر فاروق کے حوالے سے میں اجمالی طور پر 2-4 باتیں اصول برکت کے لیے کی ہیں. دعا کرنے والا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اگلے میں سے ذکر اہل بیت کے حوالے سے